فرمائیں. بڑی مہربانی، بہت شکریہ، جزاک اللہ. تشریف رکھیے، تشریف رکھیے. ماشاء اللہ، جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین، نبینا وحبیبنا وشافعنا ومشفعنا ووسیلتنا ومولانا محمد صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. یا رب صل وسلم دائما سرمدا على حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہم صل علی حبیبک سیدنا مولانا محمد صاحب الوجہ الانور والجبین الازہر، صلاة وسلاما علیک سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ. امیر محترم، واجب الاحترام علماء کرام، میرے محترم بھائیوں، محترم بزرگوں، محترم بہنوں، عزیز نوجوانوں اور پیارے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مجھے انتہائی خوشی ہے کہ آج معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بابرکت اجتماع میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا. جمعیت علماء پاکستان کے محترم ساتھی اور کارکن قابل مبارکباد ہیں کہ انہوں نے ہمیں اور آپ کو اس بابرکت اجتماع میں ملنے کا موقع فراہم کیا. آپ سب حضرات جمعیت علماء پاکستان کی دعوت پر اس جلسے میں شرکت کے لیے تشریف لائے. میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں اور آپ کا تہہ دل سے شکر گزار بھی ہوں. اللہ تعالی آپ کو اس کی بہترین جزائے خیر عطا فرمائے. آج شب معراج کے سلسلے میں ہم اور آپ اس بابرکت اجتماع میں شرکت کے لیے تشریف لائے، یہ جاننے کے لیے اور یہ سننے کے لیے کہ شب معراج کا پیغام کیا ہے اور حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس بابرکت رات میں امت کے لیے، مسلمانوں کے لیے کیا خیر و برکت لے کر تشریف لائے. اللہ رب العالمین جل جلالہ وعظم نوالہ نے اپنے پیارے محبوب حضور پرنور سید العالمین محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس مبارک اور مقدس رات میں رحمتوں کے خزانے کھول دیے تھے. فرش زمیں سے لے کر عرش بری تک، عرش بری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک فرشتوں کی ایک فوج تھی جو رسول اللہ حضور پرنور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے حاضر تھی. دائیں میں اور بائیں میں، نیچے اور اوپر، عرش اور فرش اللہ کے محبوب پر درود و سلام سے گونج رہے تھے. ہر طرف شب معراج کی اس بابرکت رات میں سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درودوں کے گجرے اور سلاموں کی ڈالیاں فرشتے نچھاور کر رہے تھے. یہ بڑی عظمت والی رات تھی، بڑی برکت والی رات تھی کہ جس رات میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عم نوالہ نے امت مسلمہ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت امت کو
اس برکت والی امت کو برکت والی رات میں حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ان کے وسیلے سے بے شمار رحمتوں اور برکتوں سے اور نعمتوں سے نوازا، اور نماز جیسی اہم عبادت، ایک تحفہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو اس شب میں عطا ہوئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شب معراج ایک بڑی عظمت والی رات تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عروج کی رات تھی، اور زمین والوں کو، آسمان والوں کو، روح زمین کو اور پوری کائنات کو شب معراج کے ذریعے سے پیغام دیا گیا کہ اللہ کے بعد اگر کسی کا مرتبہ ہے تو بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر، وہ مرتبہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ اس رات کا معراج کا پیغام ہے۔ معراج کی رات کا پیغام یہ ہے کہ پوری کائنات نیچے ہے، فرش ہی نیچے ہے، عرش بھی نیچے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اتنا بلند ہے کہ پوری کائنات نیچے ہے اور مصطفیٰ سب سے اوپر ہے، سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی حضور پر نور سید العالمین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس مبارک اور مقدس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ کی جانب سے امت کے لیے جو تحفہ لے کر آئے وہ نماز کو ہم نے صرف اس اعتبار سے دیکھا اور سمجھا نماز کو کہ یہ نماز ایک عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اہم ترین عبادت ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ فرض ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا پڑھنے والا مسلمان ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز ایمان کی علامت ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز پڑھنے والا اللہ کی رحمتوں کا مستحق ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز میں سر بسجود ہونے والا اللہ کی رحمتوں کا طلبگار بھی ہوتا ہے اور اللہ کی رحمتوں کا مستحق بھی ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ نماز دین کا ستون ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا ماننے والا مسلمان ہے اور اس کا منکر کافر ہے، اور اس میں سستی کرنے والا اللہ رب العالمین جل جلالہ و عم نوالہ کے نزدیک منافقین میں سے ہے۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ جہاں نماز عبادت ہے، جہاں نماز فرض ہے، وہاں اسی کے ساتھ ساتھ یہ تصور کیجئے کہ نماز میں پیغام کیا مل رہا ہے، نماز میں پیغام کیا مل رہا ہے، یہ تصور کیجئے۔ شب معراج میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل جلالہ و عم نوالہ نے اپنے محبوب کے ذریعے سے، نماز کے ذریعے سے یہ پیغام دیا کہ مسجد کی صف میں کھڑے ہونے والے جتنے بھی ہیں، ان سب پر جن پر نماز فرض ہے، خواہ وہ امیر ہو خواہ وہ غریب ہو، جو بھی مسلمان ہے، جو بھی غلام مصطفیٰ ہے، اس کو نماز پڑھنی ہے، اور جو نماز پڑھتا ہے اس کو اس بات پر بھی ایمان رکھنا ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے، محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا، یہ مساوات کا پیغام دیتا ہے۔ نماز مساوات کا پیغام دیتی ہے۔ نماز مسجد میں جب نمازی کھڑا ہوتا ہے، بادشاہ کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، بادشاہ کی کوئی جگہ مقرر نہیں، صدر مملکت کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، وزیر اعظم کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے، وزیر کی کوئی جگہ مقرر نہیں ہے۔ نمازی مسجد میں جب آتا ہے، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، سب ایک ہیں، سب ایک ہیں، مسجد میں سب نیک ہیں، پوری مکمل مساوات کا ظہور، مکمل مساوات کا نمونہ، عملی نمونہ اگر دیکھنا ہو اسلام کی تعلیم میں دیکھو کہ جس میں امیر و غریب کا، شاہ و گدا کا، رئیس و فقیر کا کوئی امتیاز باقی نہیں رہتا، کوئی وی آئی پی مسجد میں نہیں، مسجد میں وی آئی پی نہیں، مسجد میں کوئی وی آئی پی کلچر نہیں ہے،
مسجد میں VIP کوئی نہیں ہے. مسجد میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے اس کی بندگی کے شان کے اعتبار سے کھڑے ہوئے ہیں, اس کے بندگی کا مظاہرہ کرنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں, جو صرف اللہ کے حضور میں جھک رہے ہیں. نماز میں مساوات ہے, مسجد میں مساوات ہے. کیا اسلام صرف, اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, کیا اسلام صرف مسجد میں مساوات کی تعلیم دینے کے لیے آیا؟ نہیں. جواب یہ ہے کہ نہیں. اگر مسجد میں اسلام نے مساوات کو قائم کیا تو مسجد کے باہر بھی اسلام مساوات چاہتا ہے. اگر مسجد میں اسلام نے مساوات کو قائم کیا تو مسجد کے باہر بھی, بازاروں میں بھی, سیکرٹریٹ میں بھی, ایوان صدر میں بھی اور ایوان وزیر اعظم بھی وہ مسلمانوں کے درمیان میں مساوات چاہتا ہے کہ کسی امیر اور غریب کا کوئی امتیاز نہ ہو. اللہ کے نزدیک صرف وہی شخص عزت والا ہے. تم میں اللہ کے نزدیک عزت والا صرف وہ ہے جو جتنا خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے. یہی مضمون قرآن میں بیان فرمایا. اور اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے, مساوات دیکھیے جو اسلام نے قائم کی. وہ مساوات کیا ہے؟ جو مساوات اسلام نے قائم کی, مسجد سے نکلی تو مسجد کے باہر جب آتی ہے تو وہاں اللہ رب العالمین حکم فرماتا ہے کہ اے محبوب ایمان والوں کو سنا دیجئے, ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے, تم میں سب سے زیادہ مرتبے والا وہ ہے جو دولت مند ہو نہیں, جو دولت مند ہو نہیں, جو شرافت اور نجابت میں نسل بعد نسل اپنی نسلی برتری رکھتا ہو وہ زیادہ عزت والا ہے نہیں. تم میں سب سے زیادہ عزت والا سردار ہے نہیں. اسلام میں یہ کلاس اور یہ طبقات, یہ کیٹیگری بالکل نہیں ہے. اللہ رب العالمین قرآن میں فیصلہ فرماتا ہے قیامت تک کے لیے کہ تم میں سب سے زیادہ عزت والا جو ہے وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے, جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں کہ خوف خدا رکھنے والا. خوف خدا رکھنے والا وہی اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا ہے. ہم نے, اسلام کے چاہنے والوں نے شب معراج سے یہ سبق نہیں لیا کہ حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت, اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مساوات کو قائم کر دیا, برابری کو, اور یہ بیان فرما دیا کہ کسی قسم کا کالے میں گورے میں لا فضل لعربی علی عجمی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں خطبہ دیتے ہوئے آخری حج جو حضور نے فرمایا, اس آخری حج میں پورا منشور, اسلام کا پورا منشور, رسول اللہ کی امت کے لیے پورا مینیفیسٹو منشور موجود ہے, جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا فضل لعربی علی عجمی, عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں. لا فضل لاحمر علی اسود, کسی کالے کو گورے پر فضیلت نہیں اور گورے کو کالے پر فضیلت نہیں. اگر کسی کو فضیلت ہے الا بالتقوی, تو جو جتنا اللہ سے ڈرتا ہے وہ اتنا ہی اللہ سے قریب ہے, وہ اتنا ہی عزت والا ہے, وہ اتنا ہی شرافت والا ہے. اسلام نے اس مساوات کو خطبہ حجۃ الوداع میں بیان فرما دیا کہ کسی عربی کو عجمی پر کوئی فضیلت نہیں, رنگ کی وجہ سے, نسل کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے, زبان کی وجہ سے, نسل کی وجہ سے, قبیلے کی وجہ سے, برادری کی وجہ سے, علاقے کی وجہ سے,
کسی کو کسی پر کوئی فضیلت نہیں، سب مسلمان، انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے مسلمان رسول اللہ کی امت یہ سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں، سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں۔ دیکھو کتنا پیارا رشتہ ہے، کتنی پیاری مساوات ہے، برابری کا کتنا عظیم تصور ہے، مساوات کا کتنا بڑا تصور ہے۔ مسجد میں جو مساوات قائم کی، بازاروں میں بھی، کوچے میں بھی، ارباب حکومت میں بھی، ایوان صدر میں بھی، ایوان وزیر اعظم میں بھی، ہر جگہ اسی اصول کو نافذ ہونا چاہیے تھا کہ ہم سب مسلمان ایک دوسرے کے بھائی ہیں، کسی کو کسی پر فضیلت اور برتری حاصل نہیں ہے، اب سب کے حقوق برابر ہیں، سب کے حقوق برابر ہیں۔ ہم نے یہ تصور مٹا دیا، لوگوں کے حقوق کو غصب کرنا شروع کر دیا۔ اسلام کی معراج کے عظیم فلسفے کو، جو سبق ہمیں ملا تھا معراج مصطفیٰ سے کہ عالم بشریت کی زد میں ہے گردوں، وہ سبق ہم نے بھلا دیا، اور اب ہم اس بات پر ایک دوسرے سے لڑتے ہیں کہ یہ سندھی ہے، یہ پنجابی ہے، یہ مہاجر ہے، یہ اردو بولتا ہے، یہ پنجابی بولتا ہے، یہ سندھی بولتا ہے، یہ عربی بولتا ہے، یہ مکرانی بولتا ہے، یہ جنے کون سی بھاشا، مختلف زبانوں میں، نسل میں، کلچر میں ہم نے اپنے آپ کو رسول اللہ کی امت کو تقسیم کر دیا۔ اور نسلی برتری یہ اصل میں چند لوگوں کی سازش تھی، چند سرمایہ داروں کی، بڑے بڑے سرمایہ دار اور بڑے بڑے جاگیردار، وہ اپنے اقتدار کے لیے انہوں نے مسلمانوں کو تقسیم کیا، اپنے ذاتی انا کے لیے، ذاتی انا کے لیے، ذاتی اقتدار کے لیے مسلمانوں کو طبقات میں، ٹکڑیوں میں تقسیم کیا۔ امیر اور غریب کی تقسیم اللہ نے اس کو تقسیم نہیں مانا، رسول اللہ نے یہ تقسیم نہیں فرمائی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کے ابو جہل کو جو بڑا سردار تھا، ابو لہب کو جو بڑا سردار تھا، عتبہ اور شیبہ اور ولید کو جو بڑے بڑے سردار تھے، ان سرداروں کو دھتکار دیا اور غلام خادم بلال حبشی کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ بلال حبشی کو سینے سے لگانے والے، صہیب رومی کو سینے سے لگانے والے، صہیب رومی کو سینے سے لگانے والے، سلمان فارسی کو سینے سے لگانے والے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساوات کا درس دیا کہ دیکھو سلمان فارسی ایران کا رہنے والا عجمی ہے لیکن رسول اللہ کے سینے سے چپٹا ہوا، دیکھو بلال حبشی اگرچہ عجمی ہے، عجمی وہ ہے جس کی زبان عربی نہ ہو، دیکھو بلال حبشی اگرچہ حبشی ہے، عربی نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے قدموں سے وابستہ، صہیب رومی اگرچہ روم سے ہے، عجمی ہے، عرب نہیں ہے لیکن رسول اللہ کے سینے سے چمٹے ہوئے ہیں، دامن رسول میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ یہ رسول اللہ نے مساوات کا عظیم درس دیا۔ افسوس یہ ہے کہ جب ہم پاکستان کو دیکھتے ہیں تو پاکستان میں اس وقت نسلی بنیادوں پر، لسانی بنیادوں پر، علاقائی بنیادوں پر کہیں نسلی تفریق ہے، کہیں علاقائی تفریق ہے اور کہیں زبان کی بنیاد پر تفریق ہے۔ لیکن میرے عزیز ہم وطن، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عظم نوالہ نے آپ کو خیر امت کے لقب سے سرفراز فرمایا، آپ بہترین امت ہو، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے فیصلے کا بھی حق دیا ہے، آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے وہ مرتبہ عطا کیا ہے کہ خیر امت کے بہترین امت کا لقب عطا کر کے رسول اللہ کے غلامی کا شرف آپ کو ملا، بہترین امت کا لقب ملا۔ یہ لقب دینے کے بعد اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ عظم نوالہ نے آپ پر بہت بڑی ذمہ داریاں ڈال دی ہیں۔ پاکستان کے حالات کو جب ہم اور آپ دیکھتے ہیں تو پاکستان کا نقشہ اکثر بدلا ہوا ہے، چند خاندان ہیں، پاکستان کا نقشہ بدل گیا۔ پاکستان ہم نے اس لیے حاصل نہیں کیا تھا کہ چند وڈیرے بڑے بڑے زمیندار، انگریز کے چھوڑے ہوئے جاگیردار اس ملک کی زمینوں پر قبضہ کر لیں۔
اور ہاری کسان مزدور بلک بلک کر مر جائے اور زمیندار اپنے عیش اور عشرت کے محلات تعمیر کرتا رہے. پاکستان اس لیے نہیں بنا. پاکستان اس لیے نہیں بنایا تھا کہ چند بڑے بڑے وڈیرے قوم کی اور ملک کی دولت کو لوٹ کر، سرمایہ کو یہاں سے لوٹ کر، رشوتوں کو لے کر، غریبوں اور مسکینوں کا خون چوس کر، غریب عوام پر ٹیکسوں کا بوجھ ڈال کر، رشوتیں لے کر بیرون ملک سرمایہ کو منتقل کر کے انگلستان میں اور فرانس میں اپنے محلات تعمیر کریں اور اپنے لیے بڑے بڑے زرعی فارم خریدیں، زرعی زمینیں خریدیں. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا. پاکستان اس لیے نہیں بنا تھا کہ چند مٹھی بھر صنعت کار مزدوروں کے حقوق کے غاصب بن جائیں، مزدوروں کو ان کا حق نہ دیں. آج کوئی لیبر پالیسی نہیں ہے. 3 برس پہلے جو پارٹی اس ملک میں برسر اقتدار آئی، اس پارٹی نے جو پیپلز پارٹی کے نام سے کام کر رہی تھی، مزدوروں کے حقوق کی چیمپئن تھی، غریبوں کے حقوق کے سب سے بڑے دعوے دار وہی تھے. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم مزدوروں کو ان کا حق دیں گے، غریبوں کو ان کا حق دیں گے، اور پاکستان کے شہروں کو پیرس کا نمونہ بنا دیں گے. پاکستان کا کون سا شہر ہے؟ ہر شہر کو آپ دیکھیں تو موہنجو دڑو کا نمونہ پیش کر رہا ہے. کھنڈارات ہیں. انہوں نے اپنے محلات لندن میں تعمیر کر لیے اور پاکستان کے شہروں کو ویران کر دیا. یہ ہے پچھلی حکومتوں کا نقشہ. ماضی میں ان حکومتوں نے غریب عوام سے ان کا لقمہ چھینا. بجلی پر ٹیکس اس لیے بڑھائے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ غریب عوام کو، لوگوں کو بجلی جلانے کا حق نہیں ہے. ان کو چاہیے کہ یہ 1 صدی پہلے واپس جائیں اور چراغ جلا کر اپنا کام کریں. ایئر کنڈیشن، بجلی کے پنکھے اور بجلی کے اخراجات صرف بڑے لوگ دے سکتے ہیں، اس لیے ٹیکس لگا دیے تاکہ لوگ باغ ان ٹیکسوں کے نیچے دب جائیں اور بجلی اور آرام تھوڑا بہت بھی جو گرمی کے زمانے میں پنکھوں کے ذریعے سے ملتا ہے اس سے بھی وہ محروم رہیں. یہ ایک سازش ہے. آپ نے دیکھا کہ اسکول کی فیسیں، بچوں کی فیسیں، اس کے ساتھ ساتھ کھانے اور پینے کی ضروریات زندگی کی چیزیں، پیٹرول، ٹرانسپورٹ، یہ سب اتنا مہنگا کر دیا گیا کہ اب غریب کی دسترس سے، متوسط درجے کی دسترس سے باہر ہے. اب اس ملک میں وہ چاہتے تھے کہ اس ملک میں صرف اگر جینے کا حق ہو تو امیروں کو صرف جینے کا حق ہو، غریب کو جینے کا کیا، سانس لینے کا بھی حق نہ ہو. یہ اس طرح سے ان لوگوں نے حکومت کی. آپ سے انہوں نے یہ کہا کہ ہم پڑھے لکھے لوگ ہیں، ہم نے امریکہ اور یورپ دیکھا ہے، ہم یورپ اور امریکہ میں پروان چڑھے ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ ملک کا نظام حکومت کیسے چلایا جاتا ہے، ہم اس ملک کی حالت کو سدھار دیں گے. لیکن میرے عزیز بھائی، میرے عزیز نوجوانوں، ان لوگوں نے جو امریکہ اور یورپ کی یونیورسٹیوں سے پڑھ کر آئے، وہ آپ کے لیے یورپ کی یونیورسٹیوں سے، ورلڈ بینک سے اور مختلف یہودی اور عیسائی اداروں سے وہ نسخہ جو لے کر آئے تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہم پاکستان کے مسائل کو حل کر دیں گے. لیکن آپ نے دیکھا کہ 3 سال کے عرصے میں جو نسخہ وہ لے کر آئے تھے آپ کے اور ہمارے لیے، اس ملک کے لیے، وہ نسخہ اس ملک کے لیے کارگر نہیں ہوا. وہ ناکام ہو گئے. وہ ناکام ہو گئے. ایسے ناکام ہوئے کہ بالآخر انہی کی پارٹی کے صدر نے ان کو نکالا اور یہ وہاں سے بہت بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، یہ وہاں سے نکالے گئے. ناکام ہو گئے. اب یہ اپنی ناکامی کا پردہ چھپانے کے لیے مظلومیت کا رونا روتے ہیں. ہم مظلوم ہیں. بتاؤ تو صحیح کہ ملک کا وزیر اعظم
کہ وہ پارٹی کہ جس کو نکالا گیا وہ مظلوم ہے یا اس ملک کے عوام مظلوم ہیں؟ اس ملک کے عوام مظلوم ہیں. جو ٹیکس دے رہے ہیں وہ مظلوم ہیں، جن پر ظالمانہ ٹیکس لگ گئے وہ عوام مظلوم ہے. جس غریب ہاری کو 2 وقت پیٹ بھر کر روٹی میسر نہیں، جس غریب مزدور کو 2000 روپے مہینہ جس کی آمدنی ہے، جو پیٹ بھر کر کھا نہیں سکتا، جو اپنے بچوں کو تعلیم نہیں دے سکتا، ان کو کپڑے نہیں پہنا سکتا، ان کا لقمہ چھین لیا، ان کے کپڑے چھین لیے، ان کی عزت و آبرو کو لوٹ لیا. قوم کی غیرت کو پچھلی حکومتوں نے یہودیوں اور عیسائیوں کے درباروں میں، امریکہ کے ایوانوں میں، لندن کے بازاروں میں مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کو نیلام کر دیا. اب آپ دیکھو اور آپ خود سوچئے اور آپ خود اپنی آنکھوں سے دیکھیے کہ وہ لوگ کیا اس قابل ہیں کہ ان کو پھر سے حکومت میں لایا جائے. پھر سے حکومت میں اگر آئیں گے پھر حکومتیں ٹوٹیں گی، یہ گاڑی نہیں چلا سکتے. پاکستان میں 49 برس 40 اور 9 برس کے عرصے میں 49 ایئرس میں 31 حکومتیں بدلی ہیں. 31 حکومتیں بدلی. جب چاہیں آپ حساب لگا کر دیکھ لیجیے گا، میں اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. مرحوم وزیر اعظم لیاقت علی خان شہید ملت سے لے کر اب تک کے وزرائے اعظم اور گورنر جنرل قائد اعظم محمد علی جناح، ان کی قدرتی طور پر وفات ہوئی. ان سے ہٹ کر باقی جتنے بھی صدر آتے رہے، گورنر جنرل آتے رہے، یہ 31 سربراہان مملکت اور وزرائے اعظم تھے. 49 برس میں صرف 2 حکمراں ایسے ہیں کہ جن کو 10 سال یا 11 سال کی مدت ملی ہے، اور وہ ضیاء الحق تھے اور ایوب خان تھے. باقی 3 برس 4 برس 3 برس 4 برس 3 برس 4 برس 2 برس اور 1 برس میں رخصت ہوتے رہے. یہ کیا بات تھی؟ اور اب 3 برس انتخابات 5 سال کے لیے ہوتے ہیں، لیکن لٹیرے قومی اسمبلی میں پہنچنے کے بعد لٹیرے یہ ممبر بڑے معصوم بن کر آپ کے سامنے آتے ہیں، اور جب قومی اسمبلی میں پہنچتے ہیں تو سب سے بڑے لٹیرے یہ ہوتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے الیکشن پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا. جب الیکشن پر 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا تو الیکشن تو اب تجارت ہے. جب 1 کروڑ روپیہ خرچ کیا ہے تو 4 کروڑ کمائیں گے، تو پھر وہ کمائی پر لگ جاتے ہیں اور اس کے بعد اسمبلی جو ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے. اب آپ خود سوچیں کہ آپ کو ایسی اسمبلی منتخب کرنی ہے جو پھر ٹوٹ جائے. ظاہر ہے اگر لٹیرے، بدکار اور شرابی اور زانی اور بے نمازی اسمبلی کے اندر خدا کا خوف نہ رکھنے والے لوگ اگر گئے تو پھر یہ اسمبلی ٹوٹے گی اور ٹوٹتی رہے گی. خدا کا عذاب آئے گا اور ٹوٹتی رہے گی. لیکن اگر آپ نے ایسے لوگوں کو منتخب کیا جن کا ذکر دستور میں موجود ہے، پاکستان کے دستور میں موجود ہے کہ قومی اسمبلی کے ممبر وہ ہو سکتا ہے جو نمازی ہو، خوف خدا جس میں. کیا کبھی کسی ووٹر نے اس بات کا سوچا کہ یہ میرا حق ہے کہ میں نیک اور صالح اور دیندار آدمی کو ووٹ دوں جس میں لکھا ہوا ہے کہ خوف خدا اور عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم رکھنے والے شخص کو ووٹ دو؟ دستور میں یہ ہدایت آپ کو دی گئی ہے. اس شخص کو ووٹ دو جو شرابی نہ ہو، یہ لکھا ہوا ہے کہ شرابی کو ووٹ مت دو. قرآن بھی یہی کہتا ہے، رسول اللہ کی حدیث بھی یہی کہتی ہے، اور ہم کھلم کھلا اللہ کی اور رسول کی نافرمانی کر کے ووٹ دیتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ اسمبلی 2 سال 3 سال سے زیادہ نہیں چل پاتی. پہلی اسمبلی سن 1988 میں جو اسمبلی آئی تھی، سن 85 میں جو اسمبلی آئی تھی، 86 میں، وہ 3 برس پورے نہیں کر پائی.
اس کے بعد 88 میں تھی، وہ 1 مہینہ، وہ 1 سال 10 دن پورے نہیں کر پائی، اور اس کے بعد جو آئی ہے وبا کے سامنے ہے تازہ بتازہ 9 بہ 9، کیونکہ ہم بے ایمان اور بدکردار لوگوں کو اسمبلیوں میں بھیجتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب آتا ہے، اور بار بار ہم پھر الیکشن کے اس میں چلے جاتے ہیں، حالانکہ الیکشن 5 سال میں ہونے چاہیے، الیکشن 1 مرتبہ 5 سال میں ہونے چاہیے، اور 1 مرتبہ دیانتداری سے ووٹر اپنا ووٹ استعمال کر لے، اور قوم کا نمائندہ جو ہے وہ دیانتداری سے اپنے فرائض انجام دے دے۔ انگلستان میں، فرانس میں، امریکہ میں 4 سال کے لیے، کینیڈا میں 5 سال کے لیے، برطانیہ میں 5 سال کے لیے، ہندوستان میں 5 سال کے لیے، مختلف ممالک میں 5 سال کے لیے، کہیں 4 سال کے لیے انتخابات ہوتے ہیں، اور دیانتداری سے زیادہ تر ان شرابی وہ خود شراب پیتے ہیں، زیادہ تر انگلستان، برطانیہ اور امریکہ کے اندر لوگ شرابیں پیتے ہیں، زانی اور بدکار ہیں، لیکن ووٹ دینے کا جب وقت آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا لیڈر جو ہے وہ بدکار نہیں ہونا چاہیے، لیڈر بدکار نہیں ہو، ہم چاہے بدکار ہیں لیکن لیڈر بدکار نہیں۔ یہاں عالم یہ ہے کہ ووٹر بیچارہ سیدھا سادہ مسلمان ہے لیکن اپنا ووٹ شرابی کو دے دیتا ہے، اب وہ شرابی اور بدکار اور ظالم، خائن، خیانت کرنے والا قوم کے پیسے کو بے دردی سے لوٹتا ہے، اور ہم آپ تماشا دیکھتے ہیں کہ بعد میں وہ اسمبلی ختم ہو جاتی ہے، اب پھر آپ کے ساتھ وہی ایکسرسائز، وہی مشق کہ چلو بھائی انتخابات کرو۔ اب آپ دیکھ لیجئے کب تک ہم اور آپ یہ مشق کرتے رہیں گے، یہ مشق ستم یہ کب تک ہوتی رہے گی کہ اپنے ووٹ کو اس طرح سے پھینکتے رہیں؟ کیا آپ کے سامنے ایماندار لوگ نہیں ہیں؟ یقیناً ہیں، یقیناً ہیں۔ کیا اس قوم میں ایماندار ختم ہو گئے؟ اگر اس قوم میں ایماندار ختم ہو جاتے تو پاکستان پر قیامت گزر جاتی، لیکن معلوم ہوتا ہے اس قوم میں ابھی دیانتدار لوگ موجود ہیں، اللہ کا خوف رکھنے والے لوگ موجود ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جن کے سینے مالا مال ہیں وہ ابھی بھی موجود ہیں، جو راتوں کو جاگ کر اس ملک کی سلامتی کی دعائیں کر رہے ہیں، آج بھی وہ نمازی اللہ کے حضور میں سر جھکانے والے موجود ہیں۔ اسی وجہ سے یہ ملک اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلامت رکھا ہوا ہے۔ آئندہ کے لیے اب آپ پر بہت بڑی ذمہ داری آ گئی، قومی اسمبلی کے بد کردار اور چوروں اور لٹیروں سے آپ کو نجات مل گئی، لیکن اب آپ کو یہ سوچنا ہے کہ اب آپ کن کو اپنے سر پر بٹھانا چاہتے ہیں، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے۔ احتساب ایک وہ ہے جو احتساب کا قانون آیا ہے، اور اس شکنجے میں اب کسے جا رہے ہیں لوگ باغ، وہ لوگ جو کسی وقت غریبوں اور حقیروں کی ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے، بے سہارا لوگوں کو گرفتار کر لیتے تھے، ان کی ضمانتیں نہیں ہونے دیتے تھے، آج وہی لوگ اب اپنی ضمانتیں کراتے پھر رہے ہیں۔ یہ عبرت ہے، یہ عبرت ہے، اس سے سبق حاصل کرو، اور آئندہ کے لیے سوچو میرے عزیز کہ کس طرح کی دیانت اور امانت والی قیادت لانی ہے۔ کہ آپ نے سنا کہ عمر ابن عبد العزیز مسلمانوں کے خلیفہ تھے، مسلمانوں کے خلیفہ رات کو بیٹھ کر کام کر رہے تھے چراغ کی روشنی میں۔ 1400 سال پہلے بجلی نہیں تھی، مٹی کا تیل نہیں تھا اور لیمپ نہیں تھے، گیس نہیں تھی۔ 1400 سال پہلے عمر ابن عبد العزیز رات کو بیٹھ کر اپنی بیٹھک میں فرامین خلافت لکھ رہے تھے، گورنروں کو احکامات لکھ رہے تھے۔ درمیان میں بی بی صاحبہ تشریف لائیں، اور بی بی صاحبہ نے آ کر کہا کہ میرے محترم شوہر، جو خرچ آپ نے مجھے دیا ہے وہ ناکافی ہو گیا ہے، کل مجھے آپ کچھ پیسے ایسے اتنے ضرور دے دیں تاکہ میں گھر کا خرچ چلا سکوں۔ اس دفعہ اخراجات کچھ زیادہ ہو گئے تھے۔ ابھی یہ بات شروع ہوئی تھی کہ حضرت عمر ابن عبد العزیز نے چراغ بجھا دیا،
پھونک ماری بجھا دیا۔ تو بی بی صاحبہ نے فرمایا کہ محترم، شوہر محترم، یہ آپ نے کیا کیا؟ انہوں نے فرمایا کہ آپ نے گھر کی بات چیت شروع کر دی تھی، آپ نے گھر کے اخراجات کی بات چیت شروع کر دی تھی، اور میں حکومت کا کام کاج کر رہا تھا اور اس کے لیے حکومت کا تیل جلا رہا تھا۔ تو کیونکہ گھر کی بات چیت ہو رہی تھی اس لیے حکومت کا تیل اس میں استعمال کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اب آپ گھر کی بات کیجئے تاکہ پھر بعد میں اس کا تیل جلا لوں گا۔ بیت المال کا پیسہ امانت ہے، اور جو اس امانت میں جو قوم کا پیسہ جو خزانے میں جمع ہوتا ہے وہ امانت ہے۔ جو اس امانت میں خیانت کرے وہ خائن ہے، جو خائن ہے وہ منافق ہے، جو خائن ہے وہ منافق ہے۔ میرے آقا حضور پرنور سید العالمین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آیت المنافق ثلاث، منافق کی 3 نشانیاں۔ اذا ائتمن خان، منافق وہ ہے جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو وہ خیانت کرتا ہے، جب بولتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور جب عہد کرتا ہے تو فساد پھیلاتا ہے۔ اذا عہد غدر، اس سے پھر جاتا ہے، مکر جاتا ہے۔ منافق، جب منافق قیادت قومی اسمبلی میں بیٹھے گی، قومی خزانے کو لوٹیں گے، اپنے محلات لندن اور پیرس میں بنوائیں گے، تو اس قوم کے لیے کیا بچے گا؟ اب اس قوم کے لیے کیا بچے گا؟ میں نے ابھی حال ہی میں صدر صاحب نے بلایا اور انہوں نے جمعیت علماء پاکستان کا موقف سننے کے لیے کہ جمعیت علماء پاکستان کیا چاہتی ہے، اس سلسلے میں انہوں نے موقف سننے کے لیے بلایا تھا۔ میں نے ان سے کہا، اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ تھا، میں نے کہا اگر آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ یزید کے زمانے میں یزید کے کارندے ٹیکس جمع کرنے کے لیے جاتے تھے لیکن ٹیکس نہیں ملتا تھا، لوگ بائیکاٹ کر دیتے تھے، ٹیکس دینے سے انکار کر دیتے تھے، یزید کے کارندے مارے مارے پھرتے تھے اور لوگ ٹیکس نہیں دیتے تھے۔ تو میں نے کہا صدر صاحب، یزید کے بعد وقت آیا، دور آیا عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کا۔ وہ عمر ابن عبدالعزیز جو چراغ بھی، قومی خزانے کا چراغ جو جل رہا تھا، تیل بھی ضائع نہیں ہونے دیتا تھا، جب اس عمر ابن عبدالعزیز کا زمانہ آیا تو لوگ سرکاری دفتر میں پہنچ کر ٹیکس جمع کرانے کے لیے پہنچ جاتے تھے، تو افسران مال یہ کہتے تھے کہ بھئی یہ کیا بات ہو گئی، بھئی تم ہی لوگ تھے یزید کے زمانے میں ٹیکس نہیں دیتے تھے، ہم چکر لگا لگا کے تھک جاتے تھے، تم ٹیکس دینے سے انکار کرتے تھے، جھگڑا کرتے تھے، اب تم خود دینے کے لیے آتے ہو۔ انہوں نے کہا، لوگوں نے کہا یزید کے لیے کچھ نہیں ہے اور عمر ابن عبدالعزیز کے لیے جان بھی حاضر ہے، ہمیں معلوم ہے یا رسول اللہ۔ لوگوں نے کہا ہمیں معلوم ہے کہ جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں یہ خزانہ غریبوں کے کام آ رہا ہے، جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں یہ خزانہ قومی مفاد میں خرچ ہو رہا ہے، جس خزانے میں ہم پیسہ جمع کرا رہے ہیں اس خزانے سے غریبوں کے اور متوسط درجے کے لوگوں کے قرضے ادا کیے جا رہے ہیں، اس سے مسلمانوں کی خوشحالی میں اضافہ ہو رہا ہے، قوم خوشحال ہو رہی ہے، اس ٹیکس سے قوم خوشحال ہو رہی ہے۔ اور آپ نے جو ٹیکس دیے 3 سال کے عرصے میں قوم خوشحال نہیں ہوئی، حکمراں خوشحال ہو گئے، حکمرانوں نے اپنے محلات لندن میں بنوا لی، خرید لی، فرانس میں زمینیں خرید لی، امریکہ میں اور یورپ میں عیاشیوں کے اڈے اور ہوٹل خرید لیے۔ یہ پیسہ لوٹا ہوا پاکستان کا، غریبوں کا، آپ کی حلال کی کمائی، آپ کا پیسہ قومی اسمبلی میں جا کر 3 سالہ دور حکومت میں پیپلز پارٹی نے اس ملک کے عوام کے ساتھ میں جو سب سے بڑا ظلم کیا وہ یہی تھا کہ اس ملک کو غریب کر دیا، اس ملک کی عزت اور آبرو کو اور غیرت کو ایک فقیر، ایک بھک منگا، ایک مفلس،
ایک لٹھیرا ملک بنا کر ورلڈ بینک عیسائیوں اور یہودیوں کے سامنے پیش کر دیا۔ موجودہ حکومت نگراں حکومت ہے۔ نگراں حکومت میں بھی صدر صاحب سے ہم نے کہہ دیا اور اب پھر کہتا ہوں، نگراں حکومت میں بھی وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کا خود احتساب ہونا چاہیے۔ یہ مانا کہ وزیر اعظم اچھے آدمی ہیں، یہ مانا کہ وہ باکردار آدمی ہیں، لیکن ان کے ساتھی اور ورلڈ بینک کے کارندے جو صدر صاحب آپ نے بلائے ہیں، یہ یہودیوں کے ایجنٹ جو گھس آئے ہیں کیبنٹ میں، یہ نہیں چلے گا۔ پاکستان اس طرح سے نہیں چلے گا۔ اگر پچھلی حکومت بے نظیر کی حکومت اگر ختم کی جا سکتی ہے تو نگراں حکومت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ کسی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، باقی رہنے والی صرف اللہ کی ذات ہے، باقی اللہ کی ذات ہے۔ دیکھو آپ کو یاد ہوگا کہ بے نظیر صاحبہ نے یہ فرمایا کہ میں 98 میں الیکشن کراؤں گی، میں کراؤں گی، میری نگرانی میں ہوگا، میں کراؤں گی۔ وہ میں کہاں ہے تلاش کرو، وہ میں لانڈی جیل میں ہے کہاں ہے، وہ میں سرے محل میں ہے کہاں ہے۔ اب تو وہ میں جو ہے ہم اسے کہتے ہیں بکرے کی ماں خیر بدو، تو نے پاکستان کو لوٹا، پاکستان مظلوم ہے، پاکستان کے غریب عوام کے خون کو چوسا ہے، تم نے ساری دولت ان بے ایمانوں نے، لٹیروں نے اکٹھی کر کے یہ قوم کے ڈاکو اور چور ثابت ہوئے، انہوں نے بیرون ملک اپنے سرمایہ کو بینکوں میں جمع کر دیا اور پاکستانی قوم کنگال ہو کر اب بھیک مانگ رہی ہے ورلڈ بینک سے۔ یہ آکسیجن ٹینٹ اب لگایا ہوا ہے۔ ورلڈ بینک نے یہ کہا ہے کہ پاکستان جو ہے اب اس کو آکسیجن کی ضرورت ہے، یعنی پاکستان اپنی موت کے معاشی طور پر، اقتصادی طور پر موت کے دروازے پر کھڑا ہے، سسکیاں لے رہا ہے۔ اب اس کو ورلڈ بینک آکسیجن دے رہا ہے۔ دیکھا آپ نے پاکستان کس حال میں پہنچا اور کس حال میں ان لوگوں نے پہنچایا۔ یہ بڑے بڑے سرمایہ دار، یہ لٹیرے، یہ وڈیرے، یہ صنعت کار، یہ آپ کے مسائل کا حل نہیں ہے۔ یہ نسخہ لاتے ہیں کبھی امریکہ کا، کبھی ورلڈ بینک کا، کبھی فرانس کا، کبھی برطانیہ کا۔ جمعیت علماء پاکستان آپ کو نسخہ پیش کرتی ہے دربار محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نظام مصطفیٰ۔ جمعیت علماء پاکستان کا نسخہ ہے نظام مصطفیٰ کا، کملی والے کا نسخہ شفا۔ اب آپ خود سوچ لو، اچھی طرح فیصلہ کر لو میرے عزیز۔ اگر یہ اسمبلی پھر وہی لٹیرے آئے تو پھر ٹوٹے گی۔ اگر چاہتے ہو تو دیانتدار، باکردار، برادری سے بے نیاز ہو کر، قبیلے سے بے نیاز ہو کر، لسانیت سے بے نیاز ہو کر، یہ سمجھ کر کہ اسلام تمہارے حقوق کا سب سے بڑا محافظ ہے۔ کیا ایک مسلمان کی حیثیت سے ہمارا یہ ایمان ہے یا نہیں ہے کہ اگر مجھ کو کچھ مل سکتا ہے، اگر مجھ کو میرا حق مل سکتا ہے، تو حق دینے والوں میں سب سے بہتر حق دینے والا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ سے بہتر، رسول اللہ سے بہتر کوئی حق دینے والا نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں تمہارے بنیادی حقوق کے ضامن ہیں، تمہارے روٹی کے بھی اور کپڑے کے اور مکان کے ضامن ہیں۔ نظام مصطفیٰ اگر نافذ ہوتا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے کہ کسی بھی شخص کو بھوکا نہ سونے دے۔ امیر المومنین سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وارضہ نے فرمایا کہ اب میں آئندہ سال دورہ کروں گا اور میں یہ چاہتا ہوں کہ میری حکومت میں دریائے فرات کے کنارے، آدمی تو بہت بڑی بات ہے، میں نہیں چاہتا کہ جانور بھی بھوکا مر جائے۔ اسلامی حکومت
ذمہ داری قبول کرتی ہے، جب جانور کی ذمہ داری قبول کرتی ہے تو انسان کی تو بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ یہ نظام مصطفیٰ کی حکومت لاؤ، نظام مصطفیٰ کے خادموں کو لاؤ جو اس ملک میں رسول اللہ کا لایا ہوا نظام نافذ کرے، امیر و غریب کے فرق کو بٹھائیں، میرٹ کی بنیاد پر، ترجیحی بنیاد پر ہر شخص کو اس کا حق ملے، انصاف دروازے پر پہنچے۔ یہی ہے طریقہ محمد رسول اللہ۔ اور پاکستان میں آج تک 49 برس گزرنے کے بعد، 31 حکومتوں اور سربراہوں اور وزیر اعظموں کے رخصت کے بعد، ابھی بھی آج تک یہ نسخہ نظام مصطفیٰ، نسخہ شفا نہیں آزمایا۔ اب وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے، یہ موقع آپ کو ملا ہے کہ آپ اس نسخہ شفا کو اس ملک میں نافذ کر دیں۔ یہ ایسے لوگوں کو اپنے ووٹ کو دیانت کے ساتھ استعمال کیجیے، یہ آپ کا حق ہے، آپ اپنے ووٹ کا استعمال کیجیے، پوری دیانت کے ساتھ استعمال کیجیے۔ جو بھی نیک آدمی ہو، خوف خدا عشق رسول رکھنے والا ہو، وہی آپ کا نمائندہ ہو۔ جب اس سے نیکیاں ہوں گی تو آپ کو بھی اس نیکیوں میں ثواب ملے گا، اور اگر بدکار اور شرابی ممبر قومی اسمبلی میں گیا تو اس کے گناہوں میں حصے دار ووٹ دینے والا بھی ہو جاتا ہے، وہ بھی گناہوں میں حصے دار ہو جاتا ہے۔ جمعیت علماء پاکستان کا پیغام نظام مصطفیٰ کا پیغام ہے، وہ پیغام میں نے آپ کی خدمت میں پہنچایا۔ اللہ تبارک و تعالی مجھ کو بھی اور آپ کو بھی، ہم سب کو پاکستان کی سرزمین پر جو مسائل درپیش ہیں، دیکھو میرے عزیز ہم وطنوں، اس وقت مسئلہ ایک یہ بھی ہے کہ کشمیر کا مسئلے کا حل کیسے ہوگا، ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ پاکستان کو باقی رکھنا ہے یا نہیں، اور باقی رکھنے کے لیے ایٹمی پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں۔ اگر ایسی حکومت آ گئی، ایسے بے ایمان لوگ آ گئے، امریکہ کے غلام آ گئے جو امریکہ کے آگے، اب پچھلی حکومت بھی 3 برس تک امریکہ کے آگے ہاتھ باندھے ہوئے کھڑی تھی، امریکی ایجنڈے پر عمل کر رہی تھی، یہودیوں اور عیسائیوں کے پروپیگنڈے پر، یہودیوں کے پروپیگنڈے پر، ہنود کے پروپیگنڈے پر عمل کر رہی تھی۔ لیکن آج آپ کو یہ طے کرنا ہے کہ آیا ایٹمی پروگرام جاری رہنا چاہیے یا نہیں۔ آپ کو ایسی قیادت چاہیے، قومی اسمبلی میں ایسے لوگ چاہیے جو امریکہ کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر اپنی ایمانی قوت سے بات کر سکے، ایمانی قوت کا مظاہرہ کر سکے۔ امریکہ کے آگے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہونے کے بجائے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں اور کہیں کہ ایٹمی پروگرام ہمارا حق ہے، ہم اپنے ملک میں جو پروگرام چاہیں اس کو نافذ کر سکتے ہیں، تم کو ہمارے کاموں میں مداخلت کا کوئی حق نہیں ہے۔ کشمیر کے مجاہدین 6 برس سے جہاد کر رہے ہیں، ان کی نظریں آپ کی طرف ہیں،